مسیح یسوع کا فضل اور خدا یسوع مسیح کا کامل اطمینان ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. آمین. آمین. آج عید پینتیکوست کی یاد کا دن ہے. عید پینتیکوست یہ آواز کب ہو گئی؟ ایکو بند رکھنا مہربانی سے. جی اب ٹھیک ہو گئی ہے. کہہ کے کروانا پڑا، آپ کو خیال نہیں آیا. عید پینتیکوست یہ واحد عید ہے جو قائم رہی. یہودیوں میں اور بھی عیدیں تھیں. عید فصح وہ بھی مسیح یسوع میں پوری ہو گئی، اور آگے وہ بھیڑ بکریاں ذبح کرنا مسیحیوں نے بند کر دیا. عید خیام تھی. اسرائیلی خیموں میں جا کے ہفتہ دو ہفتہ کے لیے رہتے تھے، یادگار میں کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں. ہم بھی مسافر ہیں، ہمارا وطن بھی آسمان ہے، لیکن اب ہم خیمے بنا کے باہر نہیں رہتے. چھتوں کے اوپر یا سیلوں وہ بھی بند ہو گئے. نرسنگوں کی عید ہوا کرتی تھی. بنی اسرائیل نرسنگیں پھونکتے تھے. اب اس طرح سے نرسنگیں اور بیگل بنا کے ہم وہ نرسنگیں نہیں پھونکتے ہیں، ختم ہو گئے. ایک عید پینتیکوست بھی اسی طرح سے تھی. وہ اعمال کی کتاب کے 23ویں باب میں اس کا ذکر ہے. جب فصل پک جاتی تھی، جیسے ہمارے پک گئی فصل، گندم پک گئی، کٹ گئی. بنی اسرائیل کے درمیان میں جب یہ فصل کا موسم آتا، پک جاتی، اور وہ جب کاٹتے تو وہ ایک پہلا پولا کاٹ کے گندم کا وہ لاتے تھے خداوند کے حضور میں، اور کاہن اسے خداوند کے حضور میں ہلاتا تھا. یہ ہلانے کی، پولا ہلانے کی عید تھی. تو خداوند نے فرمایا اس کے بعد تم 7 ہفتے گن لینا. یہ 49 دن بنتے ہیں، اور اس کا اگلا دن 50واں دن. تو 50ویں دن تم عید منانا خداوند کے حضور میں. اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں یہودیوں کے طریقے آپ کو بتاؤں، وہ تو ختم ہو گئے، پر ایک مثال بن کے ہمارے سامنے رہے ہوئے ہیں. آپ یہ بار کی کتاب کو پڑھ لینا، پڑھنے کی عادت ڈالنا، سمجھ آ جائے گی. تو اس روز عید پینتیکوست منائی جاتی تھی. خدا کی حضوری میں لوگ آتے تھے. پینتیکوست یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 50واں دن. یعنی پھولا ہلانے کے بعد 50 دن بعد یہ عید منائی جاتی تھی، اور یہ فصل کاٹنے کی عید تھی. خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے رسولوں اور اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ انہیں اس نے مقرر کیا تھا کہ ساری دنیا میں جا کے انجیل سنائیں. بعض لوگوں کے نزدیک انجیل کی کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، درست ہے. کتاب کے اندر جو کہانیاں ہیں وہ ذات ہیں، اور تعلیمات بھی ہیں. لیکن انجیل ایونگلون
انجیل یعنی ایونگلون جو یونانی لفظ ہے، اس کا معنی ہے خوشخبری، کہانیاں نہیں، خوشخبری۔ بائبل کی کہانیاں نہیں، بائبل کے اندر جو خوشخبری ہے وہ جا کے لوگوں کو سناؤ۔ دنیا تو اس طرح سے سناتے ہیں ہم گنہگار ہیں، آؤ آ کے خدا کے حضور میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرو، خدا معاف کرے گا۔ یہ تعلیم اچھی تعلیم ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ نہ صرف وہ معاف کرے گا بلکہ اس نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس نے تمہارے گناہ مٹا دیے ہیں، وہ تمہارے گناہوں کو اٹھا کر لے گیا ہے اور اتنی دور لے گیا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرتا۔ خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں نجات مل چکی ہے۔ لوگ بھی اچھی منادی کرتے ہیں، پر یہ والی خوشخبری بہت کم سنائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آؤ معافی مانگو تمہیں معافی ملے گی۔ خوشخبری یہ ہے کہ معافی مل چکی ہے، کفارہ ہو گیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ سارے جہان میں خوشخبری کی منادی کرنا اور ان کو شاگرد سنانا، یسوع نام سے گناہوں کی معافی کا اعلان کرنا، تو یہ بھی ساتھ کہا کہ پر باہر جانے سے پہلے، دنیا میں خوشخبری سنانے سے پہلے یروشلم میں ٹھہرنا جب تک تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس نہ ملے۔ کیونکہ خوشخبری سنانے کے لیے یہ کھوپڑی استعمال نہیں کی جاتی، روح القدس کی قدرت استعمال کی جاتی ہے۔ بعض لوگ علم سے انجیل سناتے ہیں، پر انجیل سنانا ہے عالم بالا کی قوت کو حاصل کرنے کے بعد۔ بعض لوگوں کے پاس وہ عالم بالا کی قوت ہے نہیں ہے، پر انجیل سناتے ہیں، شکریہ ان کا، اچھی بات ہے، لیکن بائبل کی تعلیم تو اس سے مزید ہے، ذہن کھولتی ہے کہ سناؤ انسانی عقل سے نہیں، عالم بالا کی قوت اور عالم بالا کی دانائی اور عالم بالا سے یقین لے کے، کلام لے کے وہ سناؤ۔ تو اس نے شاگردوں کو کہا، رسولوں کو کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ سو یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا حکم دے کے، اور وہ یروشلم میں آ گئے۔ ایک بالا خانہ تھا، اس میں آ کے وہ دعا کے لیے ٹھہر گئے۔ بہت بڑا کمرہ تھا، ایسا ہی بڑا کمرہ، تو 120 کی جماعت ہوگی وہاں پر بیٹھی تھی۔ اور لکھا ہے اعمال کی کتاب کے 2 باب میں، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یہ عید پینتیکوس کا دن آیا، یسوع مسیح نے کہا ٹھہرو، انتظار کیا، دعا کرتے رہے، کس دن تک؟ جب تک عید پینتیکوس کا دن نہیں آیا۔ عالم بالا کی قوت کے ساتھ عید پینتیکوس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ سب عیدیں جو ہیں وہ اس طرح سے معکوف ہو گئی، لیکن عید پینتیکوس رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ تو یہ عید پینتیکوس کے دن جب وہ جمع تھے، کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر
ہمارے تو دنیا میں یہ ہوتا نا کہ کبھی کسی کو ملتا ہے کبھی کسی کو نہیں ملتا، لیکن بائبل کا قاعدہ یہ ہے، بائبل کا طریقہ یہ ہے، خدا کا نظام یہ ہے کہ روح القدس ہر ایک پر آئے۔ تو یہی ہوا عید پینتیکوس کے دن۔ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ بائبلیں آپ کے ہاتھ میں ہوگی، نہیں ہے تو لایا کریں۔ ویسے دنیا سیانی ہو گئی ہے، بائبل کے بغیر ہی بائبل جان دیتی ہے، بغیر پڑھے جان دیتی ہے دنیا۔ بچپن سے باپ دادا سے کلام سنتے آ رہے ہیں، خون میں بائبل آ گئی ہے، بائبل ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ روح نے کیا کام کیا؟ طاقت دی بولنے کے لیے۔ آج کل بڑے بڑے عالم پیدا ہو گئے ہیں، بائبل سے بھی زیادہ سیانے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو بھیڑ لگ گئی تھی نا، وہ سمجھنے لگ گئی اپنی اپنی زبان میں۔ ارے یہاں لکھا ہے کہ بولنے لگ گئے وہ ان کی زبانیں، غیر زبانیں بولنے لگ گئے۔ روح رسولوں پر، روح شاگردوں پر نازل ہوا تھا، بھیڑ کے اوپر روح نازل نہیں ہوا تھا۔ پر عالموں کی باتیں ہیں، دنیا عالموں کی باتیں سنتی ہے، بائبل بہت کم پڑھتی ہے دنیا، یا پڑھتی ہے تو موٹا موٹا پڑھتی ہے ثواب کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ پھر میں پڑھ رہا ہوں جس طرح روح نے انہیں بولنے کی۔ روح کن پر نازل ہوا؟ جماعت کے اوپر۔ روح کن پر نازل ہوا؟ 120 کے اوپر۔ عالم لوگ کہتے ہیں کہ پبلک سمجھ رہی تھی، گویا پبلک کے اوپر وہ نازل ہوا۔ کیا عقل ہے! خدا رحم کرے ہم سبوں کے اوپر۔ تو روح القدس نازل ہوا، بھیڑ لگ گئی، بھیڑ نے وہ بیگانہ زبانیں سنی، کچھ خیال کرنے لگ گئے۔ وہ سن رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ پھر پترس کھڑا ہوا اور 14ویں ایسے پڑھنے لگا۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا، جماعت 120 کی تھی، یہ ان 11، وہ 11 بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، رسول تھے، اور بولنے لگا۔ پترس تقریر کرنے لگا، بزرگ تھا ان میں، اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ سنو اور کان لگا کر میری باتیں سنو، کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پیر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ یہ تقریر پترس کرنے لگا اس سے عید پینتیکوس کے دن۔ پہلے تو بیگانہ زبانیں بول رہا تھا، اب وہ اپنی زبان میں تقریر کرنے لگا۔ جو بھیڑ لگ گئی تھی اور یروشلم کے لوگوں کو کلام سنانے لگا، کہنے لگا کہ یہ وہ بات ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی۔ کسی
کسی پر نہیں، یہ تو بیٹے بیٹیوں تک بات آ گئی ہے، بڈھوں کے اوپر نہیں، اور مخصوص لوگوں کے اوپر نہیں۔ مخصوص لوگوں کے اوپر پرانے زمانہ میں روح القدس آیا کرتا تھا، لیکن اب وہ چیدہ لوگوں پر نہیں، کسی پر نہیں، جیسا کہ آپ آج کل لوگ اس طرح کی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو یہاں تو سب کو ملا نا، اور آج کل کے لوگ کسی کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت، پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہم سمجھیں گے، پر یہ اتنا ہی لفظ کافی ہے ہمارے لیے، یعنی خدا کی باتیں منہ سے بولنا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کافی معنی ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر پورا باز ہے نبوت کے اوپر، پر اتنا ہی معنی ٹھیک ہے کہ خدا کی باتیں اپنے منہ سے کرنا۔ تمہارا جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ ارے کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہو گئی؟ نبی آئے، منصوب آئے، اور وہ ان پر روح القدس آتا تھا اور وہ نبوت کرتے تھے، کلام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، خدا کی مرضی کو پورا کرتے تھے، کوئی چیدہ۔ مگر یہاں یوئیل نبی کا وہ جو صحیفہ ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہ بات ہے کہ اپنے روح میں سے خدا فرماتا ہے، خدا روح ہے نا، اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر عید پینتیکوس کے دن ہی کیوں؟ کیا علامت ہے یہ؟ بیٹے اور بیٹیاں، چھوٹے بڑوں کے اوپر، جوان اور بڈھوں کے اوپر، غلاموں کے اوپر، جو آپ کے گھر میں نوکری کرتے ہیں، آج کل تو صرف ملازم ہوتے ہیں نا، پچھلے دنوں میں غلام ہوا کرتے تھے، بندے بھی غلام اور عورتیں بک جاتے تھے، وہ پیسے کے ساتھ بیچ دیے جاتے تھے۔ تو وہ بھی، حالانکہ غلاموں کا اصول یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی مرضی سے وہ خدا کے روح کے نیچے آ کے نبوت ضرور کر سکتے تھے۔ تو خدا نے ایسا کر دیا، پر عید پینتیکوس کے دن ہی کیوں؟ کوئی اور دن کیوں نہیں؟ 2 دن پہلے کیوں نہیں؟ یا 10 دن بعد میں کیوں نہیں؟ عید کے دن کیوں؟ کیونکہ عید کا دن، پینتیکوس کا دن، یہ کٹائی کی عید تھی، گندم کاٹنے کی، فصل کاٹنے کی عید تھی۔ یہ اس لیے عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا، تاکہ یہ سمجھایا یہ میسج پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اب چھوٹی موٹی غلطیاں کر دیتے ہیں، اب دنیا کے کونے کونے میں یہ میری باتیں کلام کے علاوہ جا رہی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ یہ عام میٹنگ نہیں ہوتی، یہ خاص ہوتی ہے، اس لیے بڑا کنج کے آنا چاہیے، سمجھ کے ساتھ جی۔ تو عید پینتیکوس کے دن ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ کٹائی کی عید ہے، اور کٹائی کمزور بیمار آدمی نہیں کر سکتے، فصل کاٹنی ہو، بڑا یہ ذمہ داری کا کام ہے، ہمت کا کام بھی ہے۔ دنیا کی کٹائی کرنے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے، دنیا کی فصل کاٹنے کے لیے، دنیا کے کھیت کو کام، خدا کے گھر میں کھتے کو جمع کرنے کے لیے، اناج کو جمع کرنے کے لیے، یہ کمزوروں اور بدھوں اور بیوقوفوں کا کام نہیں ہے، یہ زور آوروں کا کام ہے فصل کاٹیں۔ اس لیے اس نے یہ علامت دی کہ عید پینتیکوس کے دن
جب دنیا میں جاؤ تو پہلے تم قوت پاؤ، انجیل سناؤ، شاگرد بنانے کے لیے نکلو تو پہلے قوت بناؤ۔ شاگرد نہیں بنانے چاہیے بغیر روح القدس کے بپتسمے کے۔ لوگ ایسے نکل گئے، پاک روح کا بپتسمہ ملتا تو پروفیسر بن گیا جی، پاک روح کا بپتسمہ نہیں جی سیمنری کا پرنسپل بن گیا جی، پاک روح کا بپتسمہ نہیں جی ڈاکٹر بن گیا جی، پی ایچ ڈی ہو گیا۔ ارے فصل کاٹنے کے لیے، مسیح کے لیے، اس کے خطے میں اناج جمع کرنے کے لیے عالم بالا کی قوت چاہیے۔ اور آج عید پینتیکوست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں قوت سے معمور ہو کے مسیح کے لیے فصل کاٹنا۔ ایک مسیحی کا یہ فرض ہے، جماعت کے بچوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں اور جوانوں کا، سب کا فرض ہے فصل کاٹیے۔ اور ہم مسیحی ہو کے پینٹیکاسٹل کہلا کے، ذرا اپنے دل میں سوچ لو کتنی روحیں بچائی ہیں جی آپ نے، آپ کے وسیلہ سے کسی نے توبہ کی؟ کوئی فصل کاٹی، کوئی جماعت بنائی؟ کس بات کے لیے پینٹیکوست، کس بات کی عید پینٹیکوست منا رہے ہو؟ یہ تو قوت با کے کام خدا کے کھیت میں۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں یوں ہے اس باب کے کہ ایک سامری عورت خداوند یسوع مسیح سے ملی، مسیح نے اسے پانی مانگا، بات آگے بڑھی، باتیں کرتے کرتے اس نے، مسیح یسوع نے اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں سوال کر دیا۔ اس نے کہا میں تو بے شوہر ہوں۔ تب اس نے جب اس کی ساری باتیں بتا دی، اسے کہا تو نبی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اور آگے بات بڑھی اور اسے معلوم ہو گیا جس نے اس کے سارے کام بتائے تھے، اور وہ اپنے شہر میں گئی۔ اور پڑھتا ہوں میں 4 باب یوحنا کی انجیل کا، اور اس کی یہ 27ویں آیت ہے۔ اگر حوالہ غلط ہو جائے کیونکہ نظر نہیں آتا، تو یہاں لکھا ہے اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ اور سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کر کچھ کھا لیں، لیکن اس سے ان سے کہا کہ میرے پاس، پھر پڑھ رہا ہوں، اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ بس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے،
کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کرے، کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور ہے۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا ہے جس پر تم نے محنت نہیں کی، عورت نے محنت کی اور تم اس کی محنت کے پھل میں شریک ہو۔ فصل کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، پینتیکوست آ گیا ہے، اب تم کو فصل ہم عید پینتیکوست منا رہے ہیں، صرف عبادت کرنے کے لیے نہیں، پر ایک ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ فصل کاٹو، پڑوسیوں کے پاس جاؤ، خاص طور پر آج کل جب یہ عبادات منع ہو گئی ہیں، لوگ آزادی کے ساتھ اب عبادتوں میں نہیں آ جا رہے، گھر میں بیٹھے آپ کیا کرتے ہیں؟ بحیثیت خادم نکلو، بائبل ہاتھ میں ہو، لوگوں کو جا کے دعائیں سکھاؤ، لوگوں کو کلام سناؤ، لوگوں کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کرو، اس کے لیے فصل تیار کرو، فصل کاٹو۔ تم کہتے ہو نہیں ابھی میرا وقت نہیں آیا، فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں۔ شاید یہ باتیں جنوری میں کر رہا تھا مسیح یسوع سے، یا دسمبر میں یا جنوری میں یہ باتیں ہو رہی تھی، اور ابھی اپریل کا مہینہ آنا تھا تو یسوع نے جنوری میں کہہ دیا فصل پک گئی ہے۔ اسے دیکھا سامری قوم تیار ہے، سامری دوگلے تھے نا، وہ پرست بھی کرتے تھے، یہوہ کو بھی مانتے تھے، پر یہوہ پر ایمان تو رکھتے تھے، چھوٹا موٹا کمزور سا، ماڑا سا، ادھورے یہودی تھے وہ، اور یہودی انہیں قبول بھی نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غیر نجات یافتہ ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں ہی نہیں ہیں۔ انہی کی طرف اشارہ کیا فصل ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ سامریوں کی طرف اشارہ کہ نظر اٹھا کے دیکھو فصل پک گئی ہے، غیر اقوام کی طرف اشارہ کر کے کہا فصل تیار ہے۔ ہم بیچاروں کو فصل نظر ہی نہیں آتی، ہمارے اپنے بچے ہمیں نظر نہیں آتے کہ فصل تیار ہے، کسی کو اپنا شوہر بیوی نظر نہیں آتی، نہ پڑوسی نظر آتے، نہ رشتے دار نظر آتے، مگر فصل تیار ہے، اور ہم عید پینتیکوست منانے نکلے، فصل کاٹنے نکلے۔ کیسی فصل کاٹے گی؟ ہاں، کاٹنے کے لیے قوت چاہیے، ہمت چاہیے۔ یہ ایک کنویں پر بیٹھے تھے، مسیح یسوع وہاں تھا، ایک کنویں پر بیٹھا تھا، یعقوب کا کنواں وہ کہلاتا تھا، شہر سکم تھا وہ۔ شاگرد کھانا لینے گئے ہوئے تھے، ایک ٹولہ تھا، یسوع مسیح اکیلا کنویں کے اوپر، اور یہ جھٹ بڑا تھا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو بندہ کھانا لینے نہیں گیا، 12 کے 12 ہی کھانا لینے چلے گئے، یا جتنے بھی تھے اس وقت، کلا بندہ نہیں کھانا لینے گیا، کھانا لینے بھی ڈرتے تھے شاید کہ یہ سامریوں کا گاؤں ہے، کو ٹولہ بن کے جاؤ، کلے نہ جائے، دشمنوں دا شہر ہے، اے مخالفاں دا شہر ہے، اے مخالف مشن ہے، اے دوسری جماعت ہے، اے دوسرا مذہب ہے، کلا میں کی کر سکنا وا، 11 دے 11 12 دے 12 جاؤ روٹی لین چلے آ۔
چلے یہ ان کا میتھڈ تھا، سوچ تھی ان کی. میں ان کی سوچ تک پوری طرح سے تو نہیں پہنچ سکا کہ کیوں اتنے چلے گئے. ارے 2 بندے جاؤ کھانا لے آؤ. یسوع مسیح تو گلہ چڑھ گئے. وہ باتیں کر رہا تھا اس عورت سے. جب وہ کھانا لے کر آئے تو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، آپ پھر غور کر لیں. وہ آئے اور یہ درخواست کرنے لگے. 31 آیت ہے. اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے، اے ربی کچھ کھا لو. یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ آپ بھی بولتے ہیں، بڑے بڑے سیانے ہیں، اچھی تقریریں کرتے ہیں، پر جب یہ کسی کو کہا جائے کچھ کھا لے، ایک ترلا ہے، پر یہاں لکھا ہے درخواست ہے. میں نے ٹھیک پڑھا جی؟ کھانا کھانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، وہ کھانے نہیں پرووائڈ نہیں کرتا. کھانا اس کی نظر میں جب وہ لائے تھے نا، کوئی اہمیت ہی نہیں. حالانکہ تھکا ہوا تھا، حالانکہ بھوک بھی لگی تھی، کھانے کی فکر کوئی نہیں. شاگرد کر رہے ہیں کچھ کھا لے، وہ کہ دونوں والے ہی کھا لے. کچھ کا کیا مطلب ہے؟ رج کے کھا. ارے کچھ کھا لے. کتنی محبت کر رہے ہیں وہ، کتنی محبت دکھا رہے ہیں. فکر ہے ان کو اپنے ماسٹر کی. اے ربی کچھ کھا لے. لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے. وہ شاگرد حیران ہو گئے، یہ کہاں سے آیا یہ کھانا اس کے پاس؟ کون لایا ہے اس کے پاس یہ کھانا؟ پھر پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے. میرے پاس کھانے کے لیے، یہ جملہ ہے بائبل میں لکھا ہوا. میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے یہ کھانے والی کوئی چیز ہے اس کے پاس. پتہ نہیں کیڑے ویلے کھاتا تھا. شاگردوں کے سامنے تم نے کبھی کھایا؟ کہتا تم نہیں جانتے یہ کھانا جو یسوع مسیح کے پاس ہے، رکھا ہوا نہیں ہے، ذخیرہ نہیں کیا ہوا، کھاتا ہے. کھانے والی چیز اس کے پاس ہے. شاگرد نہیں، وہ دوسری روٹی کی بڑی فکر میں تھے. لے آئے، ٹولا بن کے لا کے آئے روٹی. کھانے کے لیے ہے جسے وہ کھایا کرتا. خدا کا بیٹا. ہم اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں، ہم خود کھاتے ہیں اچھے سے اچھا کھانا، غریبی کی حالت میں بھی کہ جب پورا دودھ نہیں ملے تو چلو چاہ دے آنا، بچ تھوڑا جا دودھ دے آنا. اور اگر شربت کی بوتل نہیں ہے تو چائے میں 2 چمچے چینی تو ڈال دیتے ہیں. کچھ ہے ہمارے پاس. غریب بھی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا دے. لیکن اگر کوئی بادشاہ کا بیٹا ہو تو اس کے پاس کیسا کھانا ہوتا ہے؟ عام پبلک سے زیادہ بہتر کھانا. اور جو خدا کا بیٹا ہو اور خدا اپنے بیٹے کو کھانا دے دے، وہ کھانا کیسا ہوگا؟ ایک انسان اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے اور انسان کا بیٹا کھانا کھاتا ہے، وہ کیسا ہے؟ اور یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا نے اس کو کیسا کھانا دیا ہے جس میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں. سارے منرلز، سارے وٹامن، مرخن، بہترین کھانا. غریب کے پاس ایسا کھانا نہیں، شاگردوں کے پاس ایسا کھانا نہیں، لیکن خدا کے پاس ایک ایسا کھانا ہے. تم نہیں جانتے، آپ جانتے ہو؟ شاگرد نہیں جانتے.
ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ شاگردوں نے آپس میں کہا کون اس کے لیے کھانے کو لایا؟ یسوع ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے۔ فصل تیار ہے، فصل کے ساتھ کھانے کا ذکر آ گیا ہے۔ فصل کاٹنے کے لیے جانا ہے، کو قوت درکار ہے، دانتری کس طرح سے چلانی ہے۔ چلو آج تو تھریشری سے کام ہو جائے گا، پر وہ کس طرح سے بنتا ہے اور کیسے وہ کام کرتا ہے، فصل کس طرح سے کاٹی جاتی ہے، بدن میں ہمت ہے، قوت ہے کیا درانتی ہے جو ہم چلائیں گے اور فصل کٹے گی۔ کیا کھاتے ہیں ہم؟ سامریوں سے روٹی لا کے کھائیں گے ہم؟ سامریوں کی روٹی کھاؤ گے؟ ایک روٹی وہ ہے جو سامریوں کے تندور سے آئی ہے، اور ایک روٹی وہ ہے جو خدا کے بیٹے کے پاس ہے۔ اور فصل کا ذکر ہو گیا، پینتیکوس کا ذکر ہو گیا، فصل تیار ہے اور کاٹنا ہے، کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ یہی لکھا ہے۔ مدرسوں کو گھٹا بڑھا نہیں رہا، بائبل کے الفاظ آپ کو سنا رہا۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ ارے یہ جو عید ہے یہ تو ہمیشہ کی زندگی کے پانے کا ایک یادگار کا دن ہے کہ تمہیں یاد آ جائے تمہیں زندگی پانا ہے، ہمیشہ کی زندگی فصل کاٹنے کے ساتھ۔ آپ دعا گو ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تو زندگی کو قائم رکھنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے۔ سو اس کے لیے قوت چاہیے، عالم بالا کی قوت ہے۔ اور یہاں جو میں بتا رہا ہوں یہ خوراک ہے، ایک کھانا ہے۔ یسوع نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کر، یوں قوت ملے گی بیٹا بہنوں جی، یہی قوت اس طرح سے ملے گی، مرضی خدا کی۔ دعائے ربانی ہم نے بچوں کو سکھا دی اور آپ نے سیکھی کہ جس طرح تیری مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو، مرضی خدا کی۔ یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ ہم پادریوں سے جا کے پوچھتے پتا کرو جی خدا کی مرضی ہے کہ تو کہاں کے واسطے نہیں، یہ پادری نے جا کے پتا کرنا۔ ہم میں سے ہر کوئی دعا پڑھتا ہے مرضی کے لیے، اور خدا کی مرضی کو جاننا اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بنانا ہے۔ آج یہ ہے میرا سبق، پینتیکوس کے دن 3-4 روز سے میں روح القدس کے اوپر میسج دے رہا، اور آج یہ میرا آخری میسج ہے اس مد میں روح القدس کے، یہ 4تھا اور 5واں میسج ہے میرا۔ اور یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یسوع علیہ روٹی کھانی ہے نا، آسمانی روٹی کھانی ہے نا، جس طرح سے آسمان پر یہ روٹی برتی جاتی ہے، آسمان پر یہی جاتی ہے روٹی کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، یہ روٹی آسمان پر چلتی ہے۔ مرضی کو روٹی کہہ دیا گیا ہے، میں کیا کروں؟ یہ کہنے والا کہہ گیا ہے، یہ خدا کا بیٹا کہہ گیا ہے کہ مرضی روٹی ہوتی ہے۔ اور ایسی پتہ نہیں پوچھتا نہیں بھوکے جنہوں نے خدا دی مرضی دا پتہ ہی نہیں، کدی یہ روٹی دا ایک نوالا بھی نہیں کھاتا کہیں سے، خدا کی مرضی کو جانا ہی نہیں، ایک نوالا کئی پشتوں سے نہیں کھایا۔ پر آسمانوں میں یہ روٹی تقسیم ہوتی ہے۔ بیٹے نے دنیا کو، شاگردوں کو بتایا کہ میرا کھانا یہ ہے
کہ خدا کی مرضی کے موافق عمل کرو. ڈھونڈو بھائی خدا کی مرضی، سوچو، تلاش کرو، مرضی کے موافق عمل کرو. یہ ہے روٹی، یہ ہے کھانا، تھکن کو دور کرنے کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے، زور آور ہونے کے لیے، چہرے پر خدا کا جلال، یہ جلال حاصل کرنے کے لیے، کھوپڑی میں عقل آ جائے، ایسی کھوپڑی پانے کے لیے، ایسی تازگی آ جائے، یہ تازگی حاصل کرنے کے لیے آسمانی کھانا، خدا کے بیٹے کا کھانا، خدا کی مرضی، باپ کی مرضی کو پورا کرنا. مینام بیدارا سخت ڈھونڈو خدا کی مرضی کیا ہے، چلو خدا کی مرضی کے اوپر. یہ ہے خوراک جو آسمان سے اتری ہے. خدا کی مرضی، خدا کا کلام سامنے رکھا ہو، پوچھا جائے خدا تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے. میرے جیسے بدھو اور بھی بڑھ رہے ہیں اس دنیا میں. ایک وقت میں ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی ایبٹ آباد میں، کوئی خدا کا اچھا خادم ہمیں سکھا رہا تھا، میں بھی سیکھ رہا تھا. کلاس کے بعد پھر میں دعا میں اپنی میں چلا جاتا تھا. ایک دن کلاس ہوگی، بعد میں دعا میں بیٹھ گیا. میں نے خدا سے کہا خدا بتا تیری مرضی کیا ہے اور میں کیا کروں. خدا مجھے بتا میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے. ان دنوں میں نبوت کا وہ میرے اوپر ٹھہرا ہوا تھا، بڑی نبوت میں کرتا تھا. تو خدا نے مجھ سے دعا میں کہا ارے جو میں نے پہلے تجھے کہہ دیا تھا وہ تو نے پورا کیا، وہ حکم جو میں نے تجھے پہلے دیے پورے کر لیے ہیں، اب تو اور مانگ رہا ہے کہ اپنی مرضی بتا، مرضی بتا. پہلے میری مرضی کو پورا کر لیا تو نے. بدھی لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں ہاں جی ہور کی فرمان ہے، ہور کی لے ہونا جی، ہور کی کب کرنا ہے، ہور کی جی خدا تو کیا چاہتا ہے. ارے اس نے جو پہلے تجھے بتا دیا تھا کہ یہ کر میرے لیے، وہ کام ہم نے پورا کیا. اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے وہ سارے فرائض ہم نے پورے کیے. جو حکم ہمیں بائبل نے دیا، خدا نے دیا، وہ ہم نے پورا کیا. یسوع نے کہا کہ جو میرے حکموں کو مانتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا. حکم ہم مانتے نہیں. کیا تجھے پہلے کچھ بتایا گیا تھا وہ پورا کر لیا. تو ان دنوں میں اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا بے وقوف خانہ. لیکن خدا نے ہوش دلا دی کہ جو حکم میں نے دیا پہلے وہ پورا کر. تو یہی ہے کہ یسوع نے کہا میرا کھانا یہ ہے، کھانے کے لیے، یہ نہیں رکھ چھوڑنے کے لیے. ہم مرضی معلوم کرتے ہیں رکھ چھوڑتے ہیں، مرضی معلوم کرتے ہیں رکھ چھوڑتے ہیں. خدا تیری کیا مرضی ہے رکھ چھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. یہاں لسا کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے، رکھ چھوڑنے کے لیے نہیں. کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے، اور وہ کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. اور اگلا جملہ ہے اور اس کا کام پورا کرو. یسوع نے پورا کیا، صلیب پر اوپر چڑھ کے اس نے آواز سے دی. آپ کس طرح سے کہیں گے کہ پورا ہو گیا؟ خدا کی مرضی کو آپ نے پورا کیا، مرضی کے اور اس کا کام پورا ہوا. کیا کلیسیا کا نام ہے؟ وہ سردیس ہے کلیسیا. میں مکاشف، میں نام سے پڑھنے کے لیے کھولنے لگا ہوں، بات تو باقی ساری
زبانی مجھے یاد ہے. اور سردیس کی کلیسیا کو یہ خط لکھے جا رہے ہیں. سردیس ہی ہے جی 3 باب میں. تیسری آیت ہے، پس یاد کر، نہیں دوسری آیت، اور ان چیزوں کو جو باقی رہ گیا مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. یہ شکایت سردیس کی کلیسیا میں. چلے اور کلیسیا کو ساتھ شکایت ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر کی کلیسیا کے ساتھ کیا شکایت ہے اس کی؟ آپ کی کلیسیا جو آپ کا خاندان ہے، اپنے دوست ہیں، آپ کا چرچ ہے، اس میں خدا کے کام میں آپ نے پورے موجان لٹن دے جناب. ان سب کو موقع مل گیا ٹی وی تے سارا ان کلام سن لینا. فیلوشپ کوئی نہیں. وہ جو گہری مسا آتا ہے نا اکٹھے عبادت کا، وہ تو حکومتوں نے بند کر دی ہے. لیکن پھر بھی اگر کچھ موقع ملا ہے تو لوگ عادی ہو گئے ہیں. گھر میں رہو جی، کہیں سن لینا. عبادت میں آنا بند ہو گیا، کچھ حکومت کی طرف سے، کچھ ہماری طرف سے بھی. لیکن کھانا خدا ان کا یہ ہے کام کو پورا کرنا. سو آج میں یہ نصیحت کروں گا، کوئی 4 نوالے لم لو، خدا ان کو لے لو، جہاں تو کھانا وہی سانو کھوا دے. سامریاں سے تندور کا کھانا بڑا مزیدار ہے جناب. پستہ وچ اخروٹ وچ پایا ہے، بادام وچ پایا ہے، کاجو بھی کٹ کے پایا ہے، وچ تھوڑی تھوڑی کشمش ہی پا کے گردے بنا دیتے ہیں. موٹا سا خمیرہ ہے. یہ باتیں بہت ہیں میرے پاس کرنے والی. تو یہ کھانا تو ہمیں بڑا ہی پسند ہے. رنگ رنگ دے مزے، نرم نرم روٹی، مزیدار کھانا. لیکن ایک وہ کھانا ہے خدا کی مرضی کو جاننا، اس کی مرضی کے موافق عمل کرنا اور اس کے کام کو پورا کرنا. تو یہ ہے جی عید پینتیکوست جو آج ہم منائیں گے. اس روز روح القدس نازل ہوا. اس پاک روح کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے یسوع مسیح نے کہی تھی. 14واں باب میں نے کھولا ہوا ہے یوحنا کی انجیل کا آپ کے لیے. پڑھنے لگا ہوں پہلی آیت سے. تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر دوں گا، جہاں میں ہوں میں جاتا ہوں تم بھی ہو. اور یہ باتیں لمبی چوڑی ہیں، پورا باب ہے نہیں میں پڑھ رہا ہوں. 16ویں آیت سے آ جاتا ہوں. میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. اس کا معنی شاید آپ جانتے ہی ہوں گے، ابد تک. وہ تو کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا، کیونکہ غلطی نال تے نہیں آ کے تو اٹمن ڈیڑھ تے بیٹھا ہے کبوتر. وہ تو اپنے گھر آتا ہے، غلطی سے نہیں آیا. ہمیشہ رہنے کے لیے اس کا گھر ہے، اس کبوتر کا، پاک روح کا.
اب تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. میں باپ سے درخواست کروں گا پر دنیا والا یہ نہیں پا سکتا. پر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم دنیا والے ہیں نہیں، ہم تو ایماندار ہیں. ارے کون ہے دنیا والا جس میں جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اتنی کثرت سے آ گئی ہے کہ وہ ان خواہشوں کے سہارے زندہ ہے؟ یہ دنیا والا ہے. خواہشوں سے بھرے ہوئے آدمی کو، دھیان سے سنیے جی، خواہشوں سے بھرے ہوئے آدمی کو کبھی پاک روح نہیں ملتا. پینٹیکاسٹل ہے پر پاک روح کوئی نہیں اس کے پاس، کیونکہ خواہشوں سے بھرا ہوا ہے. 20 سال ہو گئے انہیں پاک روح کا بپتسمہ نہیں ملا. خواہشوں سے بھرا ہوا ہے. دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. ساتھ رہتا ہے، وہ تمہارے اندر ہوگا دائمی طور. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. کیا بات ہے! کوئی فکر نہیں جس کا باپ سر پر ہے. روح القدس تمہارے اندر ہوگا. یتیموں والی زندگی آپ کی نہیں ہوگی، محتاجوں والی زندگی آپ کی نہیں ہوگی، پریشان حال نہیں رہو گے. پتہ نہیں اندر ہی سے وہ کچھ کر کرے گا. اندر ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ کہ اندر ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جملہ ہے. کلمہ ہی سے سب کچھ ہے جو اندر آ جاتا ہے. اندر جو سوچ بن جاتی ہے، تمہاری صحت کا انحصار اس پر، تمہارے قد بت کا انحصار اس کے اوپر، تمہاری رنگت کا انحصار اس کے اوپر، تمہارے کھانے پینے کا انحصار اسی کے اوپر. وہ جو اندر سوچ بنی ہوئی ہے، جب وہ روح اندر ہوگا، اندر ایک سوچ بنی ہوگی، یتیم نہیں رہو گے. میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. کیا ہے یہ عید پینتیکوس بنانا! کیا خوب ہے روح القدس سے بھر جانا! کتنا ضروری ہے بیگانہ زبانوں میں روح سے بھر کر خدا کی طرف سے بولنا. اپنیاں بولیاں بڑیاں بول دے ہو، خدا والوں میں لے کے کچھ بول کے تو دیکھو. یہ عید پینتیکوس کتنی لازمی ہے. اور روح سے بھر جانا. 16 باب میں لکھا ہوا ہے یوحنا کے، ساتویں آیت. میں رک گیا ہوں تاکہ آپ حوالے کو اچھی طرح سے نکال سکیں. یوحنا 16 باب 7 آیت. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ معمولی گل نہیں، یسوع نے اپنے منہ سے کہا سچ کہتا ہوں. خاص بات ہے جی. میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایویں کہنے کی گل نہیں ہے، یہ معمولی سی بات نہیں ہے. سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اے گل بیچارہ انسان کی سمجھ تو باہر ہو گئی. اوروں کو تو پتہ ہی نہیں، مسیح کا سائیاں بھی نہیں پتا. اس کا جانا فائدہ مند ہے.
لوگ کہتے ہیں کبھی وہ زمانہ ہوتا ہے یسوع ہمارے درمیان میں ہوتا تھا، اسی طرح سے ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں. اس زمانے میں تھا پر اتنا فائدہ نہیں تھا. ان کو شاگرد بنا لیے لیکن اتنا فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے. کی فائدہ اٹھایا؟ پطرس نال نہ رہا، آخری دن جا کے تو لعنت مرامت کر کے انکار کر دیتا. ایک نال نال رہ کے روٹی کھاتا رہا تھا، آخر ویچ ہی چھڑیا اور وہ پھانسی لے رہی. کتنا فائدہ اٹھایا ہوتے ہیں. لیکن وہی پطرس جب عید پینتیکوست کے دن سے معمور ہو گیا، پھر کیا بن گیا؟ روایت یہ ہے کہ یسوع جب مصر میں جب روم میں مسلوب کیا گیا تو انہوں نے کہا میرا یسوع سیدھا مسلوب کیا گیا تھا، مجھے الٹا مسلوب کرو. اس کے جیتے جی اس نے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا جتنا یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد. اور یہی بات یہاں کہی گئی ہے. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. لیکن جب جاؤں گا، میں نے اگر کا لفظ نہیں پڑھا، اس کی جگہ پہ میں نے جب لگایا. اگر 50-50 ہوتا ہے، خورے جاواں کہ نہ جاواں. لوگوں نے اگر لگا دیا چلو خدا انہیں برکت دے. اور جب جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. جانا فائدہ مند ہے. کیا فائدہ ہے جی؟ 13ویں آیت. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. جی جب وہ اندر ہوگا، اندر راہ نما ہے، وہ راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور میرا جلال ظاہر کرے گا. ان آنکھوں نہیں لینا پاک خدا وقت اس میں تو خداوند کو نے جلالی بنا دی. کادا نال منہ دے کولا ہی بنیا جائے گا. جلالی نہیں تو ہونے لگا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. اور جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. یسوع خبریں تو لبنیاں کتوں ہیں. بائبل پڑھ دے تو الٹی سمجھ آتی ہے. آ کی لکھے ہے تے آ کی لکھے ہے. بائبل بھی تے سمجھ ہی نہیں آتی. اعتراض تے اعتراض سائیاں نے چک لے ہیں جناب. اب پچھلے دنوں میں بائبل سوسائٹی کا کیا جھگڑا تھا، سمجھ ہی نہیں آئی. بائبل سوسائٹی والوں کو نہیں آئی یا دوسروں کو نہیں آئی، سمجھ ہی نہیں آئی. اب پاک رودی معمولی ہوئے تو سمجھ آئے نا. بائبل پہ بھی اعتراض اٹھا دیے. جو کچھ باپ کا وہ میرا ہے، وہ تمہیں جو میں پاک روح بھیجوں گا. اتنا ضروری وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا. سیکھنے کے لیے وہ استاد بن کے آیا، ہمارا مددگار ہے، سب باتیں سکھائے گا. جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. سانو کلام کی سمجھ نہیں آؤں گی، پاک روح ہوئے گا تو سمجھ آ جائے گی. کتنا ضروری ہے میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. جاؤں گا، سکھانے والا، مددگار، تمہارے ساتھ رہنے والا، وہ تمہیں تمہارے پاس بھیج. وہ سارے کام اس کے سپرد ہیں. وہ ہے آپ کا گائیڈ، وہ ہے آپ کا مددگار، وہ ہے آپ کا استاد. اب آخری بات کہتا ہوں کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے. لوگ دعائیں مانگ مانگ کے رہ جاتے ہیں. میرا ایک دوست ہے،
کہنے لگا پادری صاحب 20 برس ہو گئے توبہ کی ہے، پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہو رہا، اور مزہ کی بات گوئی نہیں کرتا، لیکن گواہی کے طور پر، سبق کے طور پر اس کے خاندان میں سے کسی کو بھی پاک روح کا بپتسمہ نہیں ملا، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، اور اس کو بھی نہیں ملتا تھا۔ کہنے لگا جی کیا کروں؟ میں نے کہا ملتا نہیں، میں نے کہا لے یہ تو تجھے آج ہی مل جائے گا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا کھولو میرے ساتھ گلتیوں 3 باب۔ روح القدس پانے کا طریقہ میں نے اسے بتا دیا۔ تیسرا، اے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو کوئی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ روح کو پایا کس طرح سے، اور آپ کس طرح سے پائیں گے؟ احکامات آپ کے سامنے ہوں گے، پہلے زندگی کو پاک کیا جائے گا، پھر آپ پائیں گے، شریعت کے اعمال سے نہیں۔ 14ویں آیت، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے، سن لیں جی، ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ آپ نے 20 برس دعا کی، پاک روح نہیں ملا، ایمان لے آؤ، پاک روح مل جائے گا۔ آپ نے دعا کو وسیلہ بنایا، روزے کو وسیلہ بنایا، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا وسیلے بنائے، پاک روح نہیں ملا، ایمان لاؤ، پاک روح مل جائے گا۔ میں نے اسے یہ باتیں بتائی کہ ایمان سے حاصل کر لیں۔ کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا جب تو دعا کرے تو کہہ دے خوشی منا کہ تجھے پاک روح مل گیا، کیونکہ بائبلی تو یہ ہے، مانگو تو تم کو جو مانگتا اسے ملتا ہے، جو کوئی دعا میں مانگے یقین کرے کہ اسے۔ میں نے کہا تم دعا مانگتے ہو کہتے ہو کہ ابھی ملا نہیں، ابھی ملا نہیں، آمین کہہ دی لیکن ابھی ملا نہیں، مہینہ گزر کا ابھی ملا نہیں، سال گزر کا ابھی ملا نہیں، زندگی گزر گئی ہے ابھی ملا نہیں، حالانکہ دعا مانگی، ایمان نہیں لایا کہ وہ ملا۔ جس کسی نے بھی پاک روح کو حاصل کرنا ہے آج ہی، جتنے لوگ میری سن رہے ہیں میری بات پر غور کریں، اگر چاہتے ہیں کہ آج ہی آپ کو اسی عبادت میں پاک روح کا بپتسمہ ہو جائے تو آپ یہ کریں کہ دعا مانگیں اور یقین کریں کہ جتنی آپ کے اندر گنجائش تھی وہ سارا خدا نے پاک روح سے آپ کو بھر دیا۔ خوشی منائیں، خدا نے روح کو دیا ہے، اس نے آپ نے مانگا آپ کو ملا، پھر اور دعا کریں خداوند دے، خداوند نے دے دیا، پھر اور دعا مانگے خداوند اور دے، خداوند نے اور دے دیا، خداوند اور دے، اور دے دی۔ آپ گھونٹ گھونٹ گلاس پیتے چلے جاتے اور کہتے ہیں میں نے پانی پیا ہی نہیں۔ ایک گھونٹ پیا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ اس نے بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، یہ پینے والی چیز ہے۔ ایک گھونٹ آپ نے پیا، نہیں ملا جی پانی آپ کو، بولو، ذہن تازہ ہو گیا نا، دل تازہ ہو گیا نا، پانی کا گھونٹ مل گیا، خوشی آ گئی نا۔ ایک گھونٹ پینے سے خوشی آتی ہے یا نہیں آتی؟ بولتے نہیں آپ۔ تو پاک روح جب ایک گھونٹ آپ کو ملا، آپ نے مانگا، آپ نے ملا، آپ خوش کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ہے جی آپ کی کمی، خوش نہیں آپ کو۔
مانگتے جاتے ہو 10 سال مانگ رہا ہے، خوشی نہیں آ رہی۔ ایک گھونٹ پیو، خوشی مناؤ۔ دوسرا گھونٹ ابھی آپ نے پینا ہے، خوشی مناؤ۔ تیسرے گھونٹ کے ساتھ بھی خوشی مناؤ۔ کبھی کبھی میں اپنے مگے میں جب پانی پیتا ہوں سارے پی جاتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کوئی قطرہ رہ تو نہیں گیا، پھر میں وہ اچھی طرح سے پیتا ہوں، آخری قطرہ بھی خوشی مناتا ہوں۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر ایمان لانا ہے، خوشی منانا ہے۔ سو آپ خدا سے مانگے آج خدا مجھے بھر دے، اور ساتھ ہی اس گھونٹ کی خوشی منائے، ایمان لائے، پھر اور مانگے اور خوشی منائے، پھر اور مانگے اور یقین کرے، اقرار کرے، مل گیا مل گیا مل گیا، تیرا شکر ہو تو نے دے دیا، تیرا شکر ہو تو نے دے دیا۔ پھر جب لبو لب بھر جاؤ گے تو شروع ہو جائے گی، بیگانہ زبانیں شروع ہو جائے گی آپ کی ایمان لانے سے۔ اور یہی بات پالوس رسول نے غلطیوں کو لکھتے ہوئے کہا، ہم ایمان کے وسیلہ سے اس کو حاصل کریں۔ یہ ایمان سے پایا جاتا ہے، آدمی کی محنت سے نہیں، یقین کریں، کیونکہ نازل ہو چکا ہے۔ عید پینتیکوس کے دن سے ہر فرد بشر کے لیے، وہ غیر قومی کیوں نہ ہو، اس کے بھی نازل ہو چکا ہے۔ کرنیلس کا خاندان کون تھا؟ کون تھا جی؟ پاکرو نہیں ملا، اس کے دوستوں کو نہیں ملا، وہ پہلے مسیحی تھے۔ پہلا ہی واز اور پہلے ہی واز میں روح القدس کا بپتسمہ، روح القدس نازل ہو چکا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو اندر لے لو ایمان سے۔ دعا مانگو، یسوع سروں کو جھکائیں، یسوع سروں کو جھکا دیں، یسوع مجھے پاک روح سے بھر دیں، اور یقین کریں وہ بھر رہا ہے آپ کو۔ بھائیوں آپ کو بھر رہا ہے، آپ معمور ہو رہے ہیں، بہنوں آپ معمور ہو رہی ہیں۔ خوشی مناؤ، خوشی منائے نا، شادمان ہو جاؤ، مانگو 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 اور بھرتے جاؤ، مانگو اور یقین کرتے جاؤ، مل گیا مل گیا، اور ملا اور ملا، اور دے اور مل گیا، مل رہا ہے، معموری آ رہی ہے، معموری ہو رہی ہے، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، دعا کریں، دعا جاری رکھیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ مجھے اور معمول کر، دیکھیں پاک روح آپ کے اوپر نازل ہو گیا ہے،